ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو میں نے کہا تھا کہ آپ 5 گستاخانہ جو عقیدے جو آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر میں نے ریکارڈ کروائے تھے، اب دیکھیں اس شخص کی ہٹ درمی کا اندازہ لگائیں کہ اس نے آلموسٹ 1.5 سال پہلے ویڈیو میں مجھے چیلنج دیا۔ میں نے اللہ کے فضل سے کبھی بھی کسی کو سٹارٹ میں چیلنج نہیں دیا، جو دیتا ہے میں اس سے ضرور جواب دیتا ہوں۔ تو انہوں نے ویڈیو میں آ کر یہ کہا کہ انجینئر تجھے جس اپنے مسئلے کے اوپر سب سے زیادہ ناز ہے نا، اس کے اوپر ویڈیو بنا تو میں اس کا جواب دوں گا۔ یہ جو مرزا جیلوی جہنمی ہے، اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا مرعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے، وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے۔ اللہ کے فضل سے میری سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے۔ اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں، اس کو فوراً لگام دی جائے۔ اس اعلان کے فوراً بعد جو اتوار آئی 7 مئی 2023 اور آج ہے 6 اکتوبر 2024، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.25 سال سے زیادہ گزر چکا ہے۔ میں نے نقد ان کو جواب دیا اور 5 ان کے گستاخانہ عقیدے جو صوفیاء کی کتابوں میں رپورٹ ہوئے، جن کو یہ پرنٹ کر رہے ہیں اور ان گستاخانہ کتابوں کی حرام کی کمائی یہ لوگ کھا رہے ہیں، وہ میں نے ہائی لائٹ کیے۔ آج میں دوبارہ سے وہ زخم انشاءاللہ چھیلوں گا اینڈ پہ جا کے۔ جناب آج 1.25 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ان 5 باتوں کا 5 عقیدوں کا جواب نہیں دے سکے۔ ویسے انہیں بڑا شوق ہے لوگوں کو چیلنج دینے کا، کیونکہ یہ جس پبلک میں بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا، اس پبلک میں سے پھر وہ بندے اٹھتے ہیں جو لوگوں کو گستاخ رسول کہہ کے پھڑکا دیتے ہیں۔ مجھے تو خیر ان کی پرواہ نہیں ہے، میں تو ان سارے لوگوں کو ایک جعلی عشق کے اوپر مبنی مانتا ہوں۔ یہ تو عشق بابا ہے ان کا۔ ہاں، انہوں نے آج تک کبھی بھی لاہور میں ان بک شاپس کے باہر کبھی دھرنا نہیں دیا جدھر سے چشتی رسول اللہ والی کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں۔ یہ صرف اینٹی قادیانی ہے، ختم نبوت کے رائٹ صرف ہمارے پاس ہے اللہ کے فضل سے۔ اور یہ میں ایک تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور بات نہیں کر سکتا، ضرور کریں بات، لیکن 2 نمبری نہیں کرنی۔ یہ نہ ہو کہ ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی، ایک کام نہیں ہونا چاہیے۔ سارے کتے کتے ہی ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال جو ہے وہ اگر دعوے نبوت کرے تو اسے آپ جو ہے وہ کتا کہیں، اور آپ کے بابے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے تو وہ ٹومی ہو جائے۔ اس سارے ٹومی میں مار چھڑنے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے ٹومی دے شاہ ہی کوئی نہیں۔ ابھی آمد ہوئی ہے، کیا کروں؟ ٹومی نہیں چھٹنے انشاءاللہ تعالی، لیکن اینڈ پہ میں نے ان کو وہ تحفہ دینا ہے جو اس نے مجھ سے خود ڈیمانڈ کیا تھا۔ کب ڈیمانڈ کیا تھا؟ ڈیٹ بھی میں نوٹ کی تھی، یہ 7 مئی 2023 کو، 1.25 سال پہلے آلموسٹ۔ اس نے ڈاکٹر اشرف جلالی نے کہا تھا انجینئر تجھے جس مسئلے پہ ناز ہے نا وہ تو بیان کر اور میں اس کا جواب دوں گا۔ آج تک جواب نہیں آیا۔ ڈاکٹر صاحب آج میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا، میں کو انجینئرنگ نہیں کروں گا، تھوڑے نکے پرا ساتھ رضوی نوں میں کچھ عرصہ پہلے کاغذی شیر نوں دوبارہ تو وہ سارا تحفہ دیتا ہے، لیکن آپ کے لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ منافقت چھوڑیں اور کیمرے میں آ کے یہ 5 عقیدے جو میں نے بیان کیے تھے نا تمہارے بزرگوں کی کتابوں سے جن کو تم اون کرتے ہو۔ نمبر 1 چشتی رسول اللہ۔ ہاں، اور یہ نہ سمجھنا کہ کتابیں بدل گئی ہیں، اور نہ یہ دھوکہ دینا تمہارے بڑوں نے مناظرے لڑے ہیں اس کی حق میں۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب بات یہ ہے انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے۔ ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ اور تمہارے اعلیٰ حضرت جس کی وجہ سے تمہارے فرقے کا نام ہے بریلوی فرقہ، انہوں نے فتاوی رضویہ میں 7 سنابل کی تعریف کی اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت گئے، اور اگر نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی۔ انہوں پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کیڑی کتاب پہ کوٹ کرنا ہوا، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں وہ غوث وقت تھا، وہ تو پوری کائنات کو ایک رائی کے دانے کی طرح ہتھیلی پہ دیکھتے تھے، انہوں نے نہیں پتا لگا کہ یہ کوڑ لکھا ہے، اور جھوٹ باندھا کہ نبی اسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے۔
اور دوسرے جو ان کے سیکنڈ اعلی حضرت ہے پیر میر علی شاہ صاحب المعروف ٹارزن، جن کا میں نے نام رکھا ہے، جو غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ انہوں نے لانچ کیے تھے، انہوں نے کیا مناظرہ کرنا تھا؟ انہوں نے تو تحقیق الحق فی کلمت الحق میں خود چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا، اور شکر کرو مناظرہ نہیں جو ہوا اس دجال نال۔ کہتے نہیں وہ لاہور جا کے بیٹھ گئے تھے، وہ قادیان تو آئے نہیں، سرکار وہ نہیں آئے تھے، تسی پہنچ جاندے نا، نگاہ مار کے ساڑ دیندے نا انہوں۔ وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ گریٹ برٹن نے کہا تھا کہ اس نے گھنڈے رکھے ہوئے یہاں پہ تو تمہیں مار دیں گے، کیونکہ یہاں سے پٹھان بھی کافی سارے سال لے گئے تھے وہ، تو اس لیے وہ ایک امن کی وجہ سے اس کو انہوں نے نکلنے نہیں دیا۔ چلو وہ نہیں نکلا، اس کا کام تھا نا کہ یہ وہاں پہ جاتا، 1 گھنٹے کی ڈرائیو تھی نا، پہنچ جاتا وہاں پہ اور جا کے للکارتا اسے۔ اور دوسری طرف آپ کو کہانیاں کرا رہے ہیں جی، ان کو نبی الاسلام نے خواب میں کہا تھا کہ صبح تو قلم کو حکم دے گا، قلم خود لکھے گی، اللہ سے ڈر جاؤ۔ رسول اللہ نے تو کاتبین وہی رکھے ہوئے تھے، حضور کو تو اللہ نے کوئی ایسی قلم نہیں دی جو قرآن لکھتی ہو، تو پیر میلی کے پاس کہاں سے آ جانی تھی قلم؟ کوڑ جھوٹ مار دے گئے، اور جھوٹ پکڑے جاتے ہیں ان کے۔ تو چشتی رسول اللہ انہوں نے بھی معرفت کی بات کہا۔ اور پھر ان کے جو چاچو ہیں اشری تھانوی صاحب، انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا جھوٹا دفاع کیا، اور میں اس کا پوسٹ مارٹم کئی دفعہ کر چکا ہوں اللہ کے فضل سے۔ یہ ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ میں نے دیا تھا کشف المحجوب میں صحب اور سکر کے چیپٹر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹا الزام لگایا کہ انہیں اپنی صحابی کی بیوی پسند آ گئی، اور اس صحابی کے دل میں اس کی بیوی کی نفرت ڈال دی، اور اس صحابی نے طلاق دی، اور نبی الاسلام نے پھر ان سے شادی کر لی سیدہ زینب سے، حالانکہ یہ بات کچھ اور تھی۔ اس سے انہوں نے رزلٹ نکالا کہ بایزید کا سکر اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر بایزید جو ہے وہ کوئی اس قسم کی حرکت کر لیتا تھا تو کیا ہوا؟ نبی الاسلام نے بھی تو اس طرح کیا، نعوذ باللہ۔ اور جنید بغدادی کا صاحب ثابت کیا کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہوئے اور اسے قتل کروا کے شادی کر لی، تورات کا جھوٹا واقعہ۔ اور خود ان کے پیر کرم شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ کافروں نے واقعات ہماری کتابوں میں داخل کیے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کافر کنوں کہتا ہے، کشف المحجوب لکھنے والے نے، اور کشف المحجوب کا مقدمہ خود لکھا۔ ضیاء القرآن پبلیکیشن میں تفسیر کے دوران سورہ الاحزاب کے آیت نمبر 37 کے کانٹیکسٹ میں لکھا یہ واقعہ کافروں نے داخل کیا، اور کشف المحجوب پرنٹ کرتے ہوئے اس کتاب کی تعریف کر دی۔ یہ ان کا علمی لیول ہے۔ 2 حوالے ہو گئے۔ تیسرا حوالہ تذکرۃ الاولیاء میں ان کے فرید الدین عطار، جن کو منگولوں نے اس نے لکھا لیوائی اعظم من لیوائی محمد بایزید بستامی کے بارے میں، کہ وہ یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن، محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں قسمیہ کہتا ہوں ان کہتے ہیں بابے ریٹون سن وہ سارے ٹون نے قلم اٹھے نے نہ دو وہ قلم اٹھے نے تے نبی تے پونک دے نے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، کہتے ہیں وہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں، مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے وہ بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لیوائی اعظم من لیوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں۔ ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود، یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لیوائی اعظم من لیوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا۔ تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ یہ باطل تعویل اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، لو آج نواں تحفہ لے جاؤ، اوے اعلیٰ حضرت مننے والے ہو، تو آڈے ابے نے فتاوی رضویہ وچ لکھا ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، لہذا صرف حنیف قریشی نہیں فارغ ہوتا یہ بات کر کے، اعلیٰ حضرت بھی گیا، آج دی ڈیٹ اعلیٰ حضرت بھی گیا۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ حنیف قریشی صاحب کی ذاتی رائے ہے، ہم تو کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہی تعویل کی ہوئی ہے۔ وہ تو ہم نے دریافت کیا کہ جھنڈا ہوگا بازید کا بھی، لیکن وہ ہوگا جو بخاری میں لکھا ہے کہ ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، اور میدان محشر میں کہا جائے گا کہ اس خائن کے لیے جھنڈا ہے، لوگ دیکھ لیں اس نے خیانت کی ہے، تمہارے بابوں نے ہمارے نبی کے ساتھ خیانت کی، اور دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا بدلہ لیا، کڈی وڈی بلا تو اڈے چھڑ دیتی ہے، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ 3 والے ہو گئے جی۔ چوتھا حوالہ تذکرۃ الاولیاء میں یہی بازید کہتا ہے میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں، نعوذ باللہ میں ہی حق ہوں، نعوذ باللہ۔ غلام احمد قادیانی دجال نے تو امتی نبی کہا تھا، نے ڈائریکٹ کیا کہ میں محمد ہوں، نعوذ باللہ۔ اور 5واں حوالہ وہ کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء دونوں میں موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف انہوں نے ایک گستاخانہ خواب منسوب کیا
کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں اترے ہیں اور ان کی ہڈیاں چن رہے ہیں اور بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. یہ الفاظ ہیں. وہ کہنا جی خواب پہ تو کوئی کنٹرول نہیں. اور میں بھی کہنا کوئی کنٹرول نہیں. اللہ دے بندے ہو تواڈے بابیاں نو نہ اپنے پیشاب تے کوئی کنٹرول ہے, ٹھیک ہے, نہ منہ جو کٹ دے رہے وہ کوئی کنٹرول ہے. کدے کہہ دے کہ مجذوب ہو گئے نے, مجنون ہو گئے نے, انہوں پتہ ہے کوئی کنٹرول نہیں تو. لیکن اس کو تم شیطانی خواب کہو نا, رحمانی خواب کیوں کہہ رہے ہو؟ امام حنیفہ کا تو پتہ بھی نہیں ہوگا, ان کا کوئی لینا دینا نہیں, ان کی طرف منسوخ کیا انہوں نے. کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے نبی کے بارے میں یہ خواب دکھائے گا کہ تم قبر سے اتر کے ان کی قبر مبارک میں اتر کے ہڈیاں سمیٹو؟ نعوذ باللہ. اور کوئی جھوٹا خواب کڑنا سی میرے کو پوچھ لو, میں بھی بریلوی رہا. کہتے ہیں امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا میں نبی علیہ السلام کے برتن جمع کر رہا ہوں, آپ کی لاٹھی, آپ کا کرتا مبارک, تو اس سے وہ سنتیں جمع کرنے کی ذمہ داری ان کے ذمہ لگی. اللہ بات ہے کہ حدیث کی کوئی کتاب نہیں امام حنیفہ نے لکھی, جڑی ذمہ داری لگی سی وہ پوری بھی کوئی نہیں ہوئی. جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ ہم نے احترام سے رکھے ہوئے ہیں سامنے. باقی وہ فقیہ تھے, وہ ہم ان کو مانتے ہیں, محدث نہیں تھے. محدثین یہ ہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب بابوں کو نہیں مانتے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, جو کتابوں کے غدار ہیں, جو ہمارے نبی کے غدار ہیں, ان کو ہم بابا نہیں مانتے. دیکھ لیں امام بخاری, امام مسلم کوئی میرے باؤ اجداد تو نہیں ہے, میں نے ان کی کتابیں اپنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں, تو میں ان کو کتنا احترام کے درجے پہ رکھتا ہوں کہ میں نے ان کی کتابیں ان کی غیر موجودگی میں اپنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں, تاکہ میں اس کو پڑھ کے نماز کا طریقہ سیکھ سکوں اور تمہیں بتا سکوں کہ میری نماز وہ ہے جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے, اہل سنت کی نماز, اور تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے. حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی, قادیانی فقہ میں حنفی ہیں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹ اہل سنت کے منہج پہ ہیں, جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین, جو کہ تمہارے غوث پاک نے بھی طریقہ وہی لکھا ہے غنیۃ الطالبین میں, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. میرا خیال ہے اتنی خوراک آج کے لیے کافی ہے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.